میں نے آپ کی بات سنی ہے، میں نے آپ کے تمام وہ جو سائنٹیفکلی آپ نے نالج اور ریسرچ آپ نے پڑھا ہوا ہے، کام کیا ہوا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے تو جیسے آپ کو کنسرن نہیں ہے کہ پہلے کیا اسلام نے کہا ہے، تو مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے، اپنی اپنی اوپینین ہے اس کے اوپر کہ ہم کیا تھے آپ لوگوں کو جو کنسرن ہے نا اسلام سے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آپ اب مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کو جو مسئلہ ہے کہ اسلام سے مسئلہ ہے کیا، کہ اسلام یا آپ کو ریلیجن جو ہے اس سے مسئلہ ہے کہ وہ جھوٹ کیا ہے، مجھے یہ آپ اپنا بتائیں نا پہلے آپ کو کیا مسئلہ ہے کلیئرلی، تاکہ مجھے ایک پتہ لگ جائے، اس کے بعد میں آپ سے پھر ڈسکشن کروں۔ اچھا جی، بھارت سن بنے ہیں، پرمار صاحب بنے ہیں ممبر، چلیں جی بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا ممبرس کلب۔ اچھا میرا اسلام سے کیا مسئلہ ہے؟ چلیں اسلام ایک مذہب سے مجھے کوئی پرابلم نہ ہوتا، مگر مجھے تو سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ تو رسول اللہ کی ذات سے ہی ہے کہ ایک شخص کیسے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر سکتا ہے، کیسے عورتوں کو لونڈیاں بنا سکتا ہے، کیسے وہ لوگوں کے قتل کا اور پورے پورے قبیلوں کے قتل کا آرڈر دے سکتا ہے، کیسے وہ لونڈیاں خرید اور بیچ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر مجھے تو بہت پکا اعتراض ہے ان باتوں پہ، اور کسی بھی انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے سب کام جو ہیں وہ انسانیت کے معیار پہ کسی بھی طور سے پورے نہیں اترتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس بات پہ بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ جی میں اس لیے آیا ہوں، میرا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ پورے انسانیت کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ لونڈیاں بنائی ہیں بیچی ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے؟ آپ کا اپنا فلسفہ پورا کا پورا یہ ہے کہ وہ چیز جس کو میں نے دیکھی نہیں ہے میں مان نہیں سکتا، تو آپ نے یہ دیکھے بغیر اور یہ کہے بغیر یہ کس طرح مان لیا کہ یہ سب کچھ ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں۔ اچھا جی، کیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام میں سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے عورتوں کو لونڈیاں بنا کے بیچا گیا؟ دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، بوکو حرام نے کیا ہے، آئسس نے کیا ہے۔ کیا رسول اللہ نے جس طرح مرتدوں کے سر اتارے اس طرح سر نہیں اترے؟ آئسس نے اتارے ہیں۔ کیا رسول اللہ نے جس طرح ہومو سیکشولز کو بلڈنگ سے گروایا کیا اس طرح نہیں ہوا؟ آئسس نے کیا۔ ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں یا نہیں؟ یہ بات حدیثوں میں اور قرآن سے ثابت ہے۔ کیا رسول اللہ نے 9 سال کی بچی سے ثابت کی تھی؟ وہ حدیثیں میں نے نہیں لکھی، ٹھیک ہے، وہ تاریخ کی کتابیں میں نے نہیں لکھی، آپ کے مسلمانوں نے لکھی۔ آپ ان کو نہ مانیں یا مانیں، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ کنسرن اس بات سے ہے کہ میجارٹی آف مسلمان اور دنیا کے تقریباً سبھی مولوی، تقریباً سبھی، کچھ ہوں گے جو نہیں مانتے، جو قرآنسٹ ہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں عائشہ سے شادی کی، 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ سیکس کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ساری انسانیت کا قتل، میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے وہ کیا ہے؟ ساری انسانیت کا قتل ویسے رسول اللہ کے آرڈر پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے آرڈر کے مطابق مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑنا ہے، انہوں نے قتل کرنا ہے یا ان سے جزیہ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ساری انسانیت کا قتل یا برابر ایک بات کے۔ دوسری طرف کیا رسول اللہ نے بنو قریظہ کا قتل نہیں کرایا تھا؟ یہ بات بھی اسلامی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو ڈینائی کریں، آپ 100 بار کہیں کہ قرآن میں نہیں لکھی، تو قرآن میں تو اور بھی بہت سی باتیں نہیں لکھی۔ قرآن تو ایک بہت ہی نامکمل اور بہت ہی لمیٹڈ سی کتاب ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تکمیل کس بات پہ ہوتی ہے، تو اسلام کی تکمیل کا 1% بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ باتیں میں کیوں کرتا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا تھا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں دیکھا، مگر میں نے کتابوں میں تو لکھا ہوا دیکھے نا، اور میں نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، مسلمان تو اس پہ بلیو کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں نا، میرے دیکھنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ان مسلمانوں کا ہے جو ان انتہائی متشدد، انتہائی انسانیت سوز، ان ہیومین بروٹل کمانڈمنٹس پہ اور سنت رسول پہ، رسول کی زندگی کی اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہیں جو کہ انسانیت کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ تو وہ لوگ ہیں، میں تو مسئلہ نہیں ہوں، میں تو تنقید کروں گا۔ اگر آپ اپنی کتابیں بدل لیں، میں تنقید کرنا بند کر دوں گا۔ مسلمان یہ کام کرنا چھوڑ دیں، میں تنقید کرنا بند کر دوں گا۔ تو اس بات کا جواب دیجیے گا ضرور۔ جی شکر ہے، آپ مجھے خوشی ہوئی ہے، ایک تو آپ نے کھل کے سچ بولا ہے اور یہ کیا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کے ایک فالوور تھا، اس سے پوچھا تھا تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا، بائسنس۔ آپ نے یہ جو 3-4 باتیں بتائی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتائی ہیں کائنڈلی، ٹھیک ہے، جو آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں نا یہ باتیں، یہ بالکل اس طرح ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لیٹس سپوز اگر میں یہاں آپ کو آن لائن گالی دوں، لا محالہ آپ شاید چپ کر جائیں گے، آپ کو دوبارہ گالی دوں آپ پھر چپ کر جائیں گے، یہ میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں، پھر گالی دوں آپ کو پھر اگزامپل آپ چپ کر جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہو کہ انہوں نے لوگوں کو مروایا اور اتنے قبیلے والوں کو مروایا، تو دیکھیں وہ جنگ میں ہوا ہے. آپ سے جب کوئی لڑنے آئے گا، اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، میں آپ کے منہ پہ تھپڑ مارتا، تو لا محالہ آپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا. یہ جتنے یہاں پہ کمنٹ کرنے والے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں یہاں ان کو کسی کو گالیاں دوں گا تو ڈیفینیٹلی یہ مجھے ایک نیچرل جو ہمارے جین ایوالو ہوا ہے نا ہمارا خود بخود، اس کے اندر یہ ایک چیز آ گئی تھی کہ یہ انوالنٹری ایکشن ہے، کہ آپ والنٹری یا انوالنٹری ایکشن ہے جس کے اوپر آپ خود بخود نا عمل کریں گے. پہلی بات تو یہ. باقی بات آپ کی دوسرا سوال کا جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی 6 سال، اور یہ تو ہمارے اندر ہی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر ہی اختلاف ہے. اور دوسرا، آپ سائنس کے اوپر بڑا آپ کی گریپ ہے، اور یہ ہے کہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کا فلسفہ کیا ہے. اگر کی ہے شادی، ٹھیک ہے، اگر کی بھی ہے اس عمر کے اندر شادی، لڑکی کی ایج، آپ سائنس پہ جائیں، آپ خود ریسرچ کر لیں، اس کے بعد آپ اسلام قبول کریں یا نہ. لڑکی 9 سال کی عمر میں اور لڑکا 11 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارا جینز جس کو آپ ایوولوشن یا جو بھی ہے پیدا ہوا تھا، اس نے عورت کے اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ 9 سال کی شادی، اگر 9 سال جب ہو جائیں اس کی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ یعنی کہ وہ فرٹیلٹی جو اس کا بچہ پیدا ہونے والی ہے وہ اس پہ پوری قابلیت رکھتی ہے. یہ سائنٹیفکلی آپ جا کے پڑھ لیں، کچھ کر لیں، وہ سارا کچھ کر لیں. تیسرا، اسلام جو ہے، پہلے آپ اسلام کو سمجھ لیں کہ اسلام ہے کیا، اس کے بعد آپ یہ کہیں. اسلام کا اگر آپ ایک نان مسلم ہے میرے سامنے، میں آپ کو ایز اے اسلام کی صحیح جو فلسفہ اور جو یہ ہے کہ آپ اینٹی اسلام باتیں کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اسلام نے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ آپ کے ساتھ سب سے تمیز سے اور پیار سے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیار سے بات کریں. قتل تو بہت دور کی بات ہے یار، کسی کو نہ. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہر مسلمان کافروں کو قتل کر دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے، تو میں یقین کرو اگر یہ سنت ہوتی تو اس دنیا میں ایک کافر بھی زندہ نہ ہوتا، نہ آپ سامنے بیٹھے ہوتے، نہ یہ کمنٹ کرنے والے سارے یہاں بیٹھے ہوتے. اسلام میں آپ کو میں آج ایک اور علمی بات بتا دوں، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو. اسلام میں سب سے جو خطرناک اور برا کام جس کی وجہ سے پوری دنیا کو کافر کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں دوزخ. اور اس کے بعد واحد سزا جس کے اوپر قرآن نے کہا ہے کہ وہ دوزخ کے اوپر جائے گا، وہ ہے کسی کا ناحق قتل کرنا. تو پلیز یہ اسلام کا جو یہ غلط کنسیپٹ لوگوں کے اوپر پھیلایا ہوا ہے نا، میں آپ کو آیتیں کہیں گے، آیتیں بتا دوں گا. واحد جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ تم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، وہ ہے کسی کا ناحق قتل کرنا. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آپ یہ غلط جو ایک تشریح ہے نا قتل کرنا اور یہ کرنا، اس ٹائم سب سے زیادہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس ٹائم ہم یہ کرنا، کیونکہ ہماری انٹرپریٹیشن غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس لیول پہ نہیں ہے. تو کائنڈلی آپ یہ قتل کرنا اور یہ فلاں کرنا، آپ کا میں نے ایک دو سنے ہیں کلپ، اس میں آپ نے کہا پاکستان میں یہ پاکستان میں کم از کم 4% تو ہیں ہندو یا چلے نان میرے خیال ہے بہت مسلم. زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک منٹ میں آپ بات پہلے میرا آپ سے کوشچن ہے. مجھے اس بات کا بتائیں کہ آپ نے کہا کہ لونڈی غلام بنانا کوئی جنگ کے میدان میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں جنگ کے میدان میں ہوا ہے، مگر کیا بنو قریظہ کے اوپر رسول اللہ نے جنگ مسلط کی تھی یا انہوں نے کی تھی؟ رسول اللہ نے کی تھی جنگ مسلط. ٹھیک ہے، وہ تو اپنے قلعوں میں تھے اور وہ تو لڑنے انہوں نے تو آپ پہ حملہ بھی نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ تاریخ کی آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں نا، اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ سازش کرنے والے بھی مسلمان تھے. ٹھیک ہے، سازش کرنے والے بھی رسول اللہ اور مسلمان تھے. اور رسول اللہ نے جس زید کے ذریعے، زید تھا وہ انصاری جو تھا، جس نے ان کے اوپر ججمنٹ پاس کی تھی، رسول اللہ نے پہلے ہی اسے کہا تھا کہ تم ان کو مارنے کا کہو گے. ٹھیک ہے، پہلی بات. اور پھر چلیں بندے تو مار دیے نا، چلیں بندوں نے بغاوت کی، بندے مل گئے کفار مکہ کے ساتھ اور خیبر والوں کے ساتھ اور تبوک والوں کے ساتھ، وہ مل گئے. کیا عورتیں بھی مل گئی تھی؟ کیا عورتیں بے گناہ نہیں تھی؟ ہمیں پتا کہ آج اگر فرض کریں انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے تو لڑیں گے تو مرد، تو کیا عورتیں بھی لڑنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیا ان سے پوچھا کسی نے؟ اور ان عورتوں سے رسول اللہ نے نہیں پوچھا تھا کہ تم بھی مرنا چاہتے ہو، لڑنا یا نہیں؟ اور بکے کون تھے؟ 6 مہینے کے شیرخوار بھی بکے تھے، 10 سال کے بھی بکے تھے، 12 سال کے بھی بکے تھے. 13 سال والوں کی زیر ناف بال چیک کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا. عورتوں نے تو نہیں تھی نا بغاوت کی، عورتوں نے تو ہتھیار بھی نہیں اٹھایا تھا. عورتیں تو اپنے گھروں میں بیٹھی تھی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا اور رسول اللہ نے ان کو مروا دیا. ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ہے. مگر اگلی بات کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ کی پوری زندگی میں، آپ کو چیلنج دے رہا ہوں،
رسول اللہ کی آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت کا قانون تھا کہ غلام لونڈی بنتے تھے اور غلام لونڈیاں ہی بناتے تھے سب، اور جو لڑنے آیا ہوتا تھا اسے غلام لونڈی ہی بنایا جاتا تھا. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، رسول اللہ کی زندگی میں ہونے والی کسی بھی جنگ میں، غزوہ یا مروہ، مجھے یہ بتا دیں کہ کسی کافروں نے مسلمانوں کی عورتوں کو کہاں غلام بنایا تھا، صرف مجھے یہ بتا دیں. نہیں، آپ کا سوال ہے کہ کافروں نے کس طرح کوئی وہ جیتے ہوں گے تو وہ بنائے ہوں گے نا. آپ اس کے کلچر کو لیں، آپ ایز اے کلچر کیوں نہیں سمجھ رہے نہیں نہیں آپ؟ نہیں نہیں، ایک سیکنڈ میرا سوال دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی ہو. رسول اللہ کی زندگی میں بہت سی جنگیں ہوئی جن میں کافر بھی جیتے. مجھے ایک ایسا بتا دیں جہاں پہ مسلمانوں کی عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا کے دمشق کے بازاروں میں بیچا گیا ہو، جیسے گنو قریظہ کی بیچی گئی تھی یا جیسے خیبر کی بیچی گئی تھی. یہاں رسول اللہ دختر رسول کوئی لونڈی بن کے کسی اور کافروں کے سردار کی بیوی بن گئی ہو، مجھے یہ بتائیں. یار ایک تو آپ تھوڑا سا بیچ میں سے ایک لیتے ہیں اور پوری بات جو آگے اور پیچھے ہوا ہوتا ہے اس کو نہیں بیان کرتے، یا آپ کو پتہ ہے تو آپ جان بوجھ کے کرتے ہو. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. کوئی بھی جنگ اس طرح نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چند گنتی کے لوگ تھے جو اسلام قبول کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے. اور جنگ میں اب گنتی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح اپنی عورتوں کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہ تو اس طرح کافروں کا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ لے کے آتے تھے. اب دو طریقے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ وہ کرتے تھے لاتے تھے عورتوں کو اپنی، ادھر تو گنتی کے چند صحابہ ہوتے تھے، وہ کتنے کے لے آتے تھے؟ یا اگر 300 تھے وہاں 1000 ہوتے تھے، ان میں وہ اپنی عورتوں کو لے کے آتے تھے. اب دو کام تھا، یا تو ان کو عورتوں کو بھی ساتھ ہی قتل کر دیتے، یا ان کو رکھ کے ان کو قتل نہیں کیا گیا، الٹو ان کو نکاح کر کے ان کی پرورش وغیرہ ان کو بلکہ ایک شیلٹر پرووائڈ کیا گیا ہے. باقیوں میں تو پتہ نہیں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے. آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ عورتوں کو قتل کرواتے رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ جب عورتوں کو زندہ، وہ جو بھی عرب کے کلچر میں وہ زندہ پیدا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ نے آ کے یہ ختم کروایا؟ آپ یہ بھی تو پھر لوگوں کو بتائیں نا. آپ ایک بتا رہے ہیں، چلو میں آپ کا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے اور میں اس کو مانتا بھی نہیں ہوں کہ جس طرح آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بچیوں کو زندہ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کیا؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کہتے ہیں لوگوں کو قتل کروایا، آپ کو اگر اسلام کا پتہ ہے اور واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. چلیں یہ بات حضرت کر لیں، یہ بات کر لیں بچیوں والی. جی مجھے یہ بتائیں کیا عمر نے اپنی بیٹیاں جب وہ کافر تھا کتنی بیٹیاں زندہ درگور کی تھی؟ ابو بکر نے کتنی کی تھی؟ عثمان نے کتنی کی تھی؟ ابو جہل نے کی تھی کوئی؟ ابو سفیان نے کی تھی؟ عبد المطلب نے کی تھی؟ عبداللہ نے کی تھی؟ ٹھیک ہے مجھے بتائیں اکرمہ بن ابی جہل نے کی تھی؟ مجھے سلمان فارسی نے کی؟ کس نے کی تھی؟ مکے کا کون سا بندہ ہے جس نے کی تھی؟ صحیح ہے، یہ بات ہی جھوٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے عربوں کی 2 ملکائیں رہ چکی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے. اور اگر بیٹیوں کو زندہ درگور ہی کر رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ خدیجہ کیسے بچ گئی تھی؟ آمنہ کیسے بچ گئی تھی؟ صحیح ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے آگے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کفار مکہ میں سے کون سا تھا جو کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا؟ ابو جہل سے تو برا، ابو لہب ابو جہل سے تو برا کوئی بھی نہیں تھا نا، ابو سفیان بھی تھا. ٹھیک ہے، کس نے بیٹی کو دفنایا تھا؟ کوئی کہانی لکھی ہے اسلامی تاریخ میں؟ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں بھائی، آپ کی تاریخ میں جھوٹ لکھا ہے. کفار مکہ کو برا دکھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، وہ بڑے شریف لوگ تھے. انہوں نے تو رسول اللہ، آپ کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سے وہ تو 10 بار انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھگوانوں کو گالیاں نہ دیا کرو. ٹھیک ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کو مارنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. صحیح ہے، مگر رسول اللہ جو ہیں کوئی بات نہیں مل رہی نا ان کے خلاف، تو پھر یہی کہیں گے نا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، حالانکہ نہیں کر رہے تھے. بتاؤ تو صحیح نا کون تھا جو سب سے بری اگزامپل؟ ابو جہل ابو لہب، ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا نا. یہاں تو مجھے بتا دیں کہ تاریخ میں حدیث میں کدھر لکھا ہے کہ ابو جہل نے، ابو لہب نے، ابو سفیان نے، ابو بکر، رسول اللہ نے خود، رسول اللہ کا باپ، رسول اللہ کا دادا، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی زندہ تھی، وہ آخری وقت تک اس نے جو ہے نا وہ تو کافر ہی تھا ابو طالب. اس نے کیوں نہیں ام ہانی؟ رسول اللہ ام ہانی سے کو چاہتے بھی تھے، مگر اس نے اپنی اس بیٹی ام ہانی کو تو نہیں کیا، بلکہ وہ تو اتنا پیار کرتا تھا کہ جب رسول اللہ نے رشتہ مانگا تو اس نے کہا بھائی تمہاری اور ہماری
حیثیت میں بہت فرق ہے، اس لیے میں تمہیں اس کا رشتہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی غریب کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو کفار مکہ تو اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے. ہندا جو تھی ابو سفیان کی اتنی طاقتور عورت تھی کہ اس نے حمزہ کو قتل کروا دیا. خدیجہ اتنی امیر عورت تھی کہ پورے مکے کے کافروں کے اونٹوں کے جو اونٹ تھے وہ ایک طرف اور اس کے ایک طرف سب سے امیر عورت تھی. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کون تھا جو کروا رہا تھا بیٹیوں کو زندہ درگور؟ غالب بھائی آپ کی ایک چیز کی تو میں داد دیتا ہوں، آپ جو چیزوں کو اتنا پیارا پورٹریٹ کرتے ہو نا، آپ کے جواب میں جس طرح آپ سوال کر رہے ہو بالکل اسی طرح میں جواب دوں گا آپ کو. آپ نے یہ 4 5 6 7 8 10 بندوں کا نام لیا، یا تو آپ مجھے کہیں کہ اس قبیلے اس عرب کے اندر صرف یہ 10 لوگ تھے، ٹھیک ہے، باقی اور حضرت ختیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ، ابو جہل، ابو سفیان، یہ عمر، ابو بکر، عثمان، اور یہ بس. باقی پورے عرب میں اور کوئی نہیں تھا، صرف لکڑیاں، اونٹ تھے اور یہ تھے. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ یہ کہیں. بھائی عرب میں اور ہزار لوگ تھے، ہزار لوگ تھے جو غریب تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس عرب کی حالت، سارا صحرا وغیرہ اس ٹائم پورا نہیں ہے. اس ٹائم کوئی ایک بندے 4 5 10 اگر 20 یہ جتنے آپ کر رہے ہیں، یہ تو آپ مکہ کے سرداروں کے نام لے رہے ہیں. اور سرداروں کس طرح ہو سکتا ہے کہ سردار اپنی بیٹی کو یوں کر رہا ہو اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے، اور پھر اس کو بعد میں سردار بھی مانا جا رہا ہو. دیکھیں آپ جس طرح رخ کی بات کر رہے ہیں میں بھی اس طرح رخ کی بات کروں گا. میں نیگیٹو اور یہ بات نہیں کر رہا، آپ کو اس بات کی ماننی چاہیے بات جو حق سچ ہے وہ یہ. مجھے آپ ایک بات بتائیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ نے پورا کا پورا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پوری عورتوں کو قتل کروا دیا، یہ کروا دیا. ایک طرف آپ ہندا کی مثال دے رہے ہیں کہ ہندا نے اپنے چاچا کو قتل کیا، وہ کیسے زندہ ہو گئی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ایک اتنا کرول پرسن اکارڈنگ ٹو یو جس کو آپ پورٹری کر رہے ہو، جس نے ان کے چاچا واحد جو ان کی کفالت میں تھا ان کو زندہ چھوڑ دیا، یہ آپ کی کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ لیکن آپ اس طرح بات نہ کریں، آپ میرے پہ فلسفہ، آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے. چلے میں تو دوسرا ایک بندہ ہوں کہ شاید میں اس چلے لیے میں آ اس بھی بات جاؤں. کا جواب دے دوں آپ کو. ہاں جی. اچھا، تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ حمزہ چچا تھا تو کیا ہندا چچی نہیں تھی؟ وہ بھی تو چچی تھی نا. ٹھیک ہے، تھی تو وہ بھی چچی. ابو سفیان بھی تو چچا ہی تھا نا. ابو جہل اور ابو لہب بھی تو رشتہ دار تھے نا. ٹھیک ہے، تھے تو سب رشتہ دار ہی. اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنی چاچی کو نہیں مروایا تو اب کیا رسول اللہ اگر چچی کو مروا دیتے تو پھر ہم آج ان کی بھی سٹوریاں کر رہے ہوتے. تو چلیں شاید کہیں رسول اللہ کو سمجھ آ گئی. دوسری بات آپ نے کی تھی 9 سال کی بچی والی شادی. آپ کو نا میں ایک یہ بتاؤں گا، یہ WHO کی نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک آرٹیکل ہے، یہ اس کو جا کے ضرور پڑھیے گا. میں اسے چینل پہ اپنے کئی بار ڈسکشن اس بارے میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، کہ 10 سال کی بچی 9 سال کی آپ کہہ رہے ہیں نا جوان ہو جاتی ہے، یہ بات سے بڑی کوئی بیوقوفی کی بات ہی نہیں ہے. عورت کی جو صحیح ایج ہے نا صرف 21 اور 22 سال کے بعد وہ بچہ پیدا کرنے کے. 19 سال کے بعد ریئل چائلڈ بیئرنگ ایج شروع ہوتی ہے. 9 سال کی ایج میں اگر کسی بچی کے فرض کرے، ایک تو اول ہوتے نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے. 9 سال کی ایج میں بچیوں کے پیریڈ سٹارٹ نہیں ہوتے. 12 سے 13 سال کی عمر میں بچیوں کے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اور بچیوں کی باڈی خود بڑھ رہی ہوتی ہے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 13 سال سے لے کے 19 سال کی لڑکیوں کو چائلڈ بیئرنگ کے دوران سب سے زیادہ ہائی رسک ڈیتھ قرار دیا کہ ان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 13 سے 19. اور انہوں نے پورے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں کہ اس کے اندر 35 سے 40% تک خواتین کئی علاقوں میں دنیا کے مرتی ہیں آج بھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ سمجھیں نا، دیکھیں 9 سال کی بچی کا 9 سال کی عائشہ کے ساتھ سیکس ہوا ہے نا، تو میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 9 سال کی بچی کے ساتھ اگر آپ سیکس کرتے ہیں نا تو وہ بچی بانج ہو سکتی ہے. 110% وہ بچی بانج ہو سکتی ہے. اور شاید عائشہ اسی وجہ سے بانج تھی. عائشہ شاید بانج تھی اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پوری زندگی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. عائشہ کہ پھر آپ نے کہا کہ اس ٹائم صرف جنگ میں لونڈیاں ملتی تھی. آپ کو میں بات بتاؤں، رسول اللہ کی ولد تھی ماریا القبطیہ، وہ رسول اللہ کو جنگ میں نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے، وہ حاکم مصر مکوکس نے رسول اللہ کو تحفتاً ماریا القبطیہ، اس کی بہن، ایک خواجہ سرا اور 2 گدھے. ٹھیک ہے، جس کا قصہ حضرت طارق جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ہی مزے لے کے بتاتے ہیں. یافور کو رسول اللہ کہتے تھے جا فلاں صحابی کو بلا کے لا، تو وہ جا کے اس کے دروازے پہ ٹانگ مارتا تھا، وہ صحابی حاضر ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ثابت ہے وہاں سے
سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کی تاریخ، آپ کی کتابوں، آپ کے قرآن سے بھی ثابت ہے. ایون کہ ماریا القبطیہ جو ہے وہ جنگ میں نہیں رسول اللہ کو ملی تھی. اسی طرح حضرت یوسف کی مثال لے لیں، پرانے زمانوں میں صرف جنگ میں نہیں بنتے تھے. حضرت یوسف کو کس جنگ میں غلام بنایا گیا تھا؟ کسی بھی جنگ میں نہیں بنایا گیا تھا غلام. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بنی اسرائیل کو کس جنگ میں غلام بنایا گیا تھا؟ کسی جنگ میں نہیں غلام بنایا گیا تھا. قرآن سے ثابت ہے کہ غلام صرف جنگ میں نہیں بنتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو آپ کو بتایا، آپ کہہ رہے تھے نا وہ عورتیں آتی تھی ساتھ، تو مجھے بتائیں تبوک اور خیبر کی عورتیں کیا ساتھ آئی تھی جنگ میں؟ حملہ کیا ان عورتوں کو غلام بنا لیا. صفیہ کیا جنگ کے میدان میں ساتھ آئی تھی؟ نہیں. وہیں پہ ملی، وہیں غلام بنا لیا. آپ نے جب آپ نے کسی کے گھر پہ حملہ کر کے کسی کو غلام بنایا تو وہ تو آپ سے جنگ کرنے آیا ہی نہیں تھا، آپ نے اس کے گھر پہ حملہ کیا. تو وہ جنگ کے میدان میں تو عورتیں لے کے نہیں وہ آئے تھے. اور جنگ کے میدان میں عورتیں یہ جو کہتے ہیں نا، یہ بھی باتیں ادھر بھی بہت سارا جھوٹا. ہو سکتا ہے 4 عورتیں جنگ کے میدان میں جاتی ہوں، ٹھیک ہے، مگر زیادہ تر جو اسلام کی تاریخ میں جتنی لونڈیوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر، بلکہ ساری کی ساری، میرے ذہن میں ابھی تک کوئی عورت نہیں ہے جو جنگ کے میدان میں آئی تھی اور پکڑی گئی. ساری کی ساری وہی ہیں جو کہ جنگ کے میدان میں نہیں آئی تھی، اپنے گھروں میں بیٹھی تھی. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، زید بن حارث، جس کو بعد میں زید بن محمد تھا پہلے، پھر بعد میں زید بن حارث کہہ دیا گیا، وہ جنگ کے میدان میں نہیں غلام بنا تھا. ٹھیک ہے. وہ مکے آیا تھا حج کرنے اسلامی تاریخ کے مطابق. وہاں پہ کسی نے، وہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا، کسی نے اسے پکڑ کے غلام بنا دیا، اور بعد میں رسول اللہ نے اسے تحفے میں خدیجہ کے کزن سے شادی کے وقت قبول کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں میں اگر آپ سے یہ کہوں نا کہ کون سا غلام ہے اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا جو کہ جنگ کے میدان میں عورت غلام بنی تھی، یار بڑا ہی مشکل ہے. میری ذہن میں تو، میں نے اتنی اسلامی تاریخ پڑھی ہے، میرے ذہن میں تو کوئی بہت ہی مشکل سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے، عائشہ جاتی تھی جنگ کے میدان میں مرم پٹی کرنے. ٹھیک ہے. اور یہی تھا. اور ادھر بھی عورتیں کچھ مرم پٹی کرنے آئی ہوں گی، مگر مجھے ابھی تک پانی پلانے اور جنگ کے میدان میں مرم پٹی کرتی ہوئی کون سی عورت، ویسے میرے ذہن میں تو رسول اللہ کی جتنی لونیاں آ رہی ہیں ان میں سے میرے ذہن میں ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ کسی لشکر دو کسی میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں ملے یا کسی اور میدان میں ملے اور ان کے ساتھ عورتیں آئی تھی اور وہ پکڑی گئی اور وہ لونڈی بنی. میرے ذہن میں شاید کوئی ایک آدھی ہو، مگر زیادہ تر اسی طرح بیٹھی، اپنے گھر بیٹھی تھی، گھر پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں نے غلام بنا دی گئی. ٹھیک ہے جی. یہی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی آپ اس بات کا جواب دیں ضرور. میں دیکھیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں ساری تاریخی باتیں، ٹھیک ہے، اور تاریخی باتوں میں بھی آپ وہ باتیں کر رہے ہیں ڈارک سائیڈ آف دا، جن پہ ہمارے اندر خود بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو میں تو ویسے آپ میرے سے آپ پرسنل میرا پوچھیں، ٹھیک ہے، آپ اسلام کو جو ہے نا میرے ریفرنس سے پوچھیں، ٹھیک ہے، آپ اسلام پوچھیں ود ریفرنس ٹو می، آپ ود ریفرنس ٹو وہ بکس جن بکس کے اوپر ہمیں خود بھی اختلاف ہے یا جن کو ہم نہیں مانتے تو ان کے اوپر میں کچھ نہیں کروں گا. دوسرا پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں مجھے جس طرح بتایا تھا بائسنس والا کہ لونڈی دیکھیں آپ پورے کلچر کو سمجھیں، وہاں کے اس ٹائم کلچر کیا تھا، آپ اس کو چھوڑیں، آپ 17ویں صدی تک کے کلچر کو دیکھیں، آپ کس طرح جینوسائیڈ وغیرہ اور یہ کالوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، غلام ہوتے تھے. دیکھیں ہر لونڈی جو ہے یا ہر غلام جو جس کو غلام ہے، آپ پہلے فلسفہ سمجھیں کہ فلسفہ ہے کیا. فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میرے کوئی غلام ہے تو میری وہاں کا جو اس ٹائم کا کلچر تھا، آئی ایم ٹاکنگ ٹو کلچر ایٹ دیٹ ٹائم، اس ٹائم کے کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میرے کوئی غلام ہوتے تھے تو میں جس چاہے مرضی کو دے دوں، ان کو آزاد کر دوں، ان کو دے دوں جن کو بھی مرضی دے دوں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام جن کو آپ لونڈیوں سے تعبیر کر رہے ہیں، جو پھر آپ ایک پڑھے لکھے ہو کے پڑھ کے بھی اور جان بوجھ کے اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو وہ دکھ لگ رہا ہے. دیکھیں آپ جو چیز جس طرح اس کو اس طرح بیان کریں میں مان لوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جنگ میں قتل کیا، میں کہتا ہوں قتل کیا، ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. آپ میرے اوپر حملہ کریں گے، میں آپ کے اوپر کروں گا، آپ کر دیں گے، میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. اب آپ یہ کہیں گے کہ لونڈی کو گھر کے اوپر، تو آپ دیکھیں پورے اسلام کو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے، میں اگر ایک اسلام کی وہ بتا رہا ہوں جنہوں نے پوری کی پوری پریچنگ کی اور اس طرح کا پورا نظام چند لوگوں میں جو اس ٹائم کے بدو امی اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا عرب پورے کا پورا اتنا طاقتور جو اتنا معاذ اللہ جس طرح آپ کو ٹریڈ کر رہے ہیں غلط کام کے لوگوں کی عورتیں کھینچ لی، یہ کھینچ لیا، وہ کھینچ لیا، ان چند بندوں کو کیوں نہیں روک سکی؟ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اب اس سے آگے ہم بات شروع کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جس طرح کلچر کو آپ ایز ایک پرسن کے ایفرٹس نہ بتائیں فور دا سیک آف آرگومنٹ، معاذ اللہ میری زندگی پلان تو میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاذ اللہ اس طرح کیا ہے، تو کیوں پورا عرب بڑے بڑے سردار
ان چند بندوں پہ، یہ تو آپ مانتے ہیں نا چند بندے تھے گنتی کے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عثمان، حضرت زبیر، حضرت انس بن مالک، اور یہ ان 5-6 بندوں کے اوپر کیوں نہیں قابو پا سکے؟ اب مجھے آپ اس سوال، اب میرے سوال کی باری ہے، ان 6 بندے، 7 بندے، 10 بندے، یا غزوہ بدر میں 313 بندے، ان 313 بندوں کو پورا عرب کیوں نہیں پکڑ سکا؟ کیوں نہیں روک سکا؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو؟ بتائیں مجھے اب آپ۔ چلیں، آپ کا جو پہلا ہے اس کا تو میں جواب دیتا ہوں نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت کا رواج تھا کہ لوگ غلام لیتے تھے. ہاں، اس وقت کا رواج، سود بھی تھا، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے بند کر دیا. شراب بھی تھی، رسول اللہ نے بند کر دی، ٹھیک ہے. مگر رسول اللہ، شراب سے اور سود سے زیادہ بڑا جرم ہے غلامی. رسول اللہ نے غلام ثبت کر لیے. یعنی سود ایک ایسا جرم ہے کہ غریب پیسے لے لیتا اور سود نہیں واپس کر سکتا، اس لیے سود نہیں ہونا چاہیے. مگر غلام سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اور وہ تو سود پہ قرضہ بھی، غلام کو تو کوئی سود پہ بھی قرضہ نہیں دے گا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو کسی کا غلام ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ آزاد بھی کر سکتے تھے غلام ایکسپٹ کر کے. اور حدیث سے اور تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک صحابی مر گیا اور اس نے 3 غلام تھے کہ 2 تھے جن کا اس نے وصیت کر دی کہ ان دونوں کو آزاد کر دینا جب میں ہو جاؤں. اس کے ذمہ تھا قرضہ. وہ غلام آزاد ہو کے اپنے رستے جا رہے تھے، رسول اللہ نے بندے بھیج کے واپس بلوائے اور ان کو بیچ دیا ان کو. اور پھر ایک تھی، کون کوئی تھی، ایک اور بات تھی، ایک اور صحابیہ تھی جس نے لونڈی آزاد کر دی. تو رسول اللہ نے اس کو یہ کہا کہ اس لونڈی پہ تمہارے ننہالی رشتہ داروں کا زیادہ حق تھا، تم ان کو دے دیتی، تم نے آزاد کر دی. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے غلام لونڈیاں آزاد کرتے، آپ کہتے ہو نا آزاد کرتے تھے، کرواتے تھے، رسول اللہ ڈسکریج کرتے تھے غلام لونڈی آزاد کرنے کو. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہاں جی، پورا عرب کیسے پیچھے لگ گیا ابو بکر، عمر اور ان فلان کا کے؟ بہت آسان سا جواب ہے اس کے پیچھے. مجھے بتائیں پورا جرمنی ہٹلر کے پیچھے کیسے لگ گیا؟ پورا رشیا سٹالن کے پیچھے کیسے لگ گیا؟ پورا منگولیا چنگیز خان کے پیچھے کیسے لگ گیا؟ سکندر اعظم کے پیچھے پورا یونان کیسے لگ گیا؟ بڑے آسان سے جواب ہیں اس کے. جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ مال غنیمت ملے گا یا طاقت ملے گی یا پیسہ ملے گا تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے؟ کوئی حیرانگی کی بات نہیں. اس سے اسلام کی سچائی ثابت نہیں ہوتی. اگر اس سے اسلام کی سچائی ثابت ہوتی ہے تو سب سے سچا نبی تو پھر چنگیز خان ہوا، سکندر اعظم ہوا پھر تو. ٹھیک ہے. پھر تو ہٹلر کو بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کا سچا نبی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم مان لیتے ہیں. اگر اس سے سچائی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سارے کے سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دوسروں پہ حملے کرنے لگ گئے، ان سے جزیہ لینے لگ گئے، ان کا مال، خیبر پہ حملہ کیا، مال اسباب لوٹ لیا. حدیثیں ہیں کہ جب تک ہم نے خیبر فتح نہیں کیا تھا ہم غریب نہیں ہوئے تھے، امیر نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. حدیثیں ہیں، یعنی صحابیوں کی حدیثیں ہیں کہ جب تک ہم نے خیبر فتح نہیں کیا تھا ہم امیر نہیں ہوئے تھے. تو مجھے یہ بتائیں. اور پھر اور بھی حدیث ہے، ایک اکرمہ بن ابی جہل کی حدیث ہے میرے خیال میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر کوئی بندے کو پتا یاد ہو. کفار مکہ میں شامل تھا. کہتا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے رسول اللہ سب سے ناپسند تھے، مگر پھر میں رسول اللہ کے ساتھ لگا رہا، رسول اللہ مجھے مال غنیمت میں سے حصہ دیتے رہے اور آخرکار وہ وقت ہوا کہ سب سے پہلے وہ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ تھے، پھر وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گئے. تو یہ حالات ہیں بھائی. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.